عباس مفیلی صاحب، آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور مفیلی صاحب سے ایک خاص محبت ہے جو میرے خیال سے فیس بک کے ذریعے یہ ابتدا ہو گیا اور پھر یونیورسٹی میں ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد میں محبت میں اور اضافہ ہوتے گیا۔ آج صبح انہوں نے جب یاد کیا کہ آج شام کو آپ کو آنا ہے اور اس مضمون پہ کچھ گفتگو کرنا ہے، تو مجھے بہت خوشی ہوئی، تو میں فوراً قبول کر لیا۔ حالانکہ آج میرا خود کا عید ملن پارٹی کا میرا ایک ادارہ اس کا تھا، لیکن وہ ادھر سے جلدی سے فارغ ہو کے میں آ گیا چھوڑ کے، اس کو زیادہ قیمتی سمجھا۔ تو یہ جو ایک مضمون ہے، اس سے نہ صرف مسلمانوں کا ایمان میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ دنیا کے ہر انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر اس کو غور سے پڑھیں تو دہلیہ بھی جو ہے وہ اللہ کے ایمان میں آئے گا۔ یہ بہت ہی قیمتی مضمون ہے اور اس میں کوئی میرا کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ کا منصوبہ ہے، بس نصیب سے میرے کو مل گیا۔ پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ قرآن شریف میں سورہ یونس میں ہے کہ جب فرعون پیچھا کر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کا اور ڈوب گیا تھا تو اس وقت ایمان لایا تھا، لیکن اللہ نے کہا تمہارے جسم کو محفوظ کر رہے ہیں آنے والے نسلوں کے لیے نشانی بنانا۔ تو اس وقت جب وہ ڈوب گیا تو لوگ بھول گئے اس کے کہانی کو اور کسی کو پتہ نہیں تھا کہ اس کا جسم محفوظ ہے۔ ڈوبنے کے 2000 سال بعد قرآن شریف نے اچانک اناؤنس کیا کہ اس کا محفوظ جسم، اور اگر انسان کا کلام ہوتا تو فوراً وہ جسم کو دکھا دیتا کہ سر جائے گا تو بے عزتی ہو جائے گا کہ اعلان کر دیا کہ محفوظ اور ہے ہی نہیں، لیکن اللہ کا کلام ہے، اللہ کو پتا تھا جب جب چاہے گا محفوظ رہے گا، تو اعلان کیا 2000 سال بعد اور 1300 سال بعد بتایا ہے کہ مصر میں اس کا جسم محفوظ ہے۔ 1898 میں یہ ڈسکور ہوا۔ تو جب ڈسکور ہوا تو یہودی اور کرسچن لوگ جو ہے یہ لوگ بہت خوش تھے کہ جس شخص نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کیا تھا اس کا لاش محفوظ ہے، دریافت ہوا تھا۔ لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ اس کا ذکر قرآن میں ہے اور یہ اسلام کا صداقت ثابت ہو رہا ہے تو اس نظریے سے بھاگنا شروع کیا۔ کچھ لوگوں نے بولا یہ فرعون نہیں ڈوبا تھا، وہ ڈوبا تھا، 10 قسم کا، کیونکہ فرعون بادشاہ کو بولتے تھے تو الگ الگ نام تھا۔ تو کچھ تو یہ بحث میں آ گئے اور کچھ لوگ بولے کہ وہ 10 کمانڈمنٹس فلم بنایا جس میں فرعون کو ڈباتا ہی نہیں ہے، لشکر ٹوٹ گیا وہ واپس محل چلے جاتا ہے۔ اس طریقے سے کیتھولک انسائکلوپیڈیا جو ہے اس میں لکھا ہے کہ بائبل میں کوئی آیت نہیں ہے جس سے یہ ماننا پڑے گا کہ فرعون ڈوبا تھا یا جنگ میں گیا تھا راستہ جہاد کے میدان میں۔ تو اس قسم سے میں نے کیتھولک انسائکلوپیڈیا کو بھی 2 کروڑ کا چیلنج کیا کہ یہ آیت ہے بائبل میں اور تم بولتے ہو بائبل میں کوئی آیت نہیں ہے، اس کو غلط ثابت کرو، کیونکہ زبور جو ہے وہ بھی بائبل کا حصہ ہے۔ یہ جو کرسچن بائبل ہے اس میں زبور بھی ہوتا ہے، اس میں لکھا ہے کہ فرعون مصر کا بادشاہ جس کو اللہ نے ڈبا دیا، اللہ کا حمد کر دیا۔ تو زبور میں بھی ہے اور تورات میں بھی ہے کہ فرعون کا گھوڑا پیچھا کرتے ہوئے گیا اور پانی کے 2 دیوار جو تھی بحر قلزم میں وہ دیوار ٹوٹ گیا اور وہ ڈوب گیا، پورا لشکر بھی ساتھ میں ڈوب گیا اور ایک آدمی بھی نہیں بچا تھا جو یہ بتائے کہ ڈوب گیا ہے۔ تو اب اس میں ہنود کی آواز لاش تو مل گیا، لیکن کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ تو سارے فرعون کا لاش محفوظ ہو رہا تھا کہ اللہ کو پتا تھا کہ یہ شرارت کریں گے بعد میں، تو اللہ نے یہ رسم رکھا کہ جو کہ فرعون مرے اس کا لاش محفوظ کرو۔ تو اب یہ اگر بولتے ہیں کہ مرگنٹا ڈوبا تھا اس کا لاش بھی محفوظ ہے، اگر یہ بولتے ہیں رامسیس 2 ڈوبا تھا اس کا لاش بھی ہے، یہ بولتے ہیں سیٹی 1 اس کا باپ تھا اس کا لاش بھی محفوظ ہے،
اگر اس کے بھی پیچھے جائے رامسیس ون تو اس کا لاش بھی محفوظ ہے، بے شمار فرعونوں کا لاش محفوظ ہے۔ اللہ نے جس اللہ نے جس اللہ نے جس کو نشانی بول کر پیش کیا اس کو کامل نشانی بنا دیا، جو بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں جس فرعون کا، کیونکہ قرآن میں نام نہیں ہے کہ کس فرعون کا لاش ہے، فرعون نام ہے، تو وہ جو بھی نام لے فرعون تو ہے وہ۔ اچھا یہ سب باتیں تو ہو گئی، لیکن مزے کا بات یہ ہے کہ یہ بتانا یہ ہے کہ یہ پورے انسانوں کے لیے دعوت ہے، وہ صرف قرآن کا ہوتا تو پھر ایک مخصوص ہو جاتا، لیکن تورات جو ہے یہ سب سے پہلا الہامی کتاب ہے اس علاقے کا، اس علاقے کا مطلب یہ جو ابراہیم علیہ السلام وغیرہ سے نسل چل رہا ہے، تو ادھر میں تورات جو ہے سب سے پہلا الہامی کتاب ہو گیا۔ تو تورات کا جو آخری یہ پہلا 5 کتاب جو ہے نا بائبل میں، یہ تورات کا حصہ ہے، تو اس کا جو پہلا کتاب ہے پیدائش، اس پیدائش کا جو آخری آیت ہے اس میں لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام جب فوت ہو رہے تھے تو انہوں نے وصیت کیا اپنے شاگردوں سے اور مسلسل بھائی وغیرہ سے اور اپنے سگے بھائی بھی ان کے بنجامن میں وصیت کی کیا کہ میرے لاش کو محفوظ کر کے رکھو، اور جب اللہ تعالیٰ تم کو مصر سے نجات دے گا تو میرا محفوظ کیا ہوا لاش بھی ساتھ لے جانا، یہ وعدہ کیا۔ تو وہ لوگ اس یوسف علیہ السلام کو دفن نہیں کیے بلکہ ان کے جسد مبارک کو محفوظ کر کے تابوت میں رکھ دیا، اور تابوت مصر سے فرار رہا، لیکن نجات ملنے میں 400 سال لگ گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم میں بنی اسرائیل کو نجات ملا اور یہ ہجرت کی، تو یہ 400 سال کا وقفہ ہو گیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام جب ہجرت کر رہے تھے وہ بھی نبی تھے، ان کو یوسف علیہ السلام کا وصیت یاد تھا، تو وہ ان کے جو تابوت تھا جس میں ان کا جسم مبارک محفوظ تھا اس کو بھی ساتھ لے گئے۔ تو جب بحر کلثوم پہنچے اور بحر کلثوم کو اللہ نے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا، ایک معجزاتی راستہ بن گیا، دونوں طرف پانی کے 2 دیوار تھے، تو اس وقت سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یوسف علیہ السلام کا 400 سال پرانا نبی گزرا۔ بائبل میں ایک ہی لاش کا ذکر ہے جو محفوظ کیا گیا لمبے وقفے کے لیے، وہ ہے یوسف علیہ السلام کا۔ اسی دن اسی وقت پانی کی 2 دیواروں کے درمیان سے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے ساتھ گزرا، اور اسی وقت فرعون آیا پیچھا کرتے ہوئے، اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ڈوبا، اور اس کے لاش کے بارے میں بھی قرآن میں وعدہ ہے کہ تمہارے لاش کو آنے والے نسلوں کے لیے نشانی بنا کر محفوظ کیا جائے گا۔ بائبل میں ایک ہی لاش کا ذکر ہے جو محفوظ کیا گیا، قرآن میں ایک ہی لاش کا ذکر ہے وہ فرعون کا جو محفوظ کیا گیا۔ 400 سال کا فرق ہے، لیکن ایک ہی دن، ایک ہی وقت، ایک ہی معجزاتی راستے کے اوپر دونوں موجود تھے۔ تو بائبل نے الفاظ سے نہیں لیکن اس پورے ایکشن سے یوں سمجھایا کہ جب میرا بتایا ہوا ایک محفوظ کیا ہوا لاش گزرے گا یوسف علیہ السلام کا، اسی وقت ایک اور لاش کا ابتدا ہوگا، وہ محفوظ کیا جائے گا لمبے وقفے کے لیے۔ جس کتاب میں اس لاش کا ذکر ہو رہا ہے اس پر بھی ایمان لانا، ہم دونوں ایک ہی اللہ کی طرف سے۔ گویا کہ تورات میں قرآن شریف کی پیشگوئی ہو گئی، قرآن شریف کے صداقت کا اناؤنسمنٹ ہو گیا، تو اس سے یہودی اور کرسچن کو بھی خوش ہونا چاہیے، ان کے کتاب کا بھی صداقت ثابت ہو رہا ہے۔ لیکن جب عیسائیت، یہودیت، عیسائیت اور اسلام تینوں صداقت میں ثابت ہو جائیں تو جو آخری ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہو جاتا ہے، اور ادھر ان کا اب دلیل سے ہجرت ہو جاتا ہے اور نفرت کو ترجیح دیتے ہیں۔ ورنہ تو ایک کرسچن امریکہ میں جو سب سے سخت عقیدہ والا ہوتا ہے بیپٹسٹ کرسچن، وہ اس مضمون کو نیٹ میں پڑھ کے مسلمان بن گیا، اس کا نام ہے الفریڈ کا۔
اسی طریقے سے بہت سارے کرسچن لوگ بولے کہ بڑا برہمانڈ ہے، اور کمیلی بھائی کو بھی یہ بہت خوبصورت لگا یہ مضمون، تو پہلے بھی ایک پروگرام میں دعوت دیے تھے، اور اسی طریقے سے یونیورسٹی میں بھی اس کا ہوا، اور کافی لوگ اس کو ماشاءاللہ پسند کر رہے ہیں۔ تو اس میں ایک تو یہ ہو گیا، پھر پورے دنیا کی تاریخ میں صرف 2 نبی ایسے گزرے جن کو بچپن اور جوانی میں لاوارث کر دیا، لیکن دونوں فرعون کے محل پہنچ گئے۔ ایک ہے یوسف علیہ السلام، جن کو جوانی میں کنویں میں ڈال دیا، اگر وہ قافلہ نہیں آتا تو ان کو نہیں نکالتا، اور نہیں نکالتا تو وہ مر جاتے تھے، اور پھر ان کو محل میں لے گیا، وہ بھی وہ فرعون کا محل تھا۔ اسی فرعون کے محل میں موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل میں ڈالے گئے تھے صندوق میں، اور وہ بھی اسی محل میں پہنچ گئے۔ تو پہلے سمجھتے تھے لوگ کہ یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی کو جلن اور حسد کی وجہ سے یہ حرکت کیے تھے، اور فرعون کے ڈر سے ان کی ماں نے اپنے بیٹے موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل میں صندوق میں ڈال دیا۔ یہ دونوں باتیں صحیح ہیں، لیکن اللہ کے منصوبہ میں بہت سارے اور نکات ہوتے ہیں۔ تو ایک نکات اس میں یہ تھا کہ جس کو تابوت میں ڈالا تھا یوسف علیہ السلام کو، اس کو کنویں میں ڈالا تھا، اور جس کو دریائے نیل میں ڈالا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، وہ اس تابوت کو 400 سال بعد کامتا دیکھ کے اس معجزاتی راستے سے گزار کے لے گیا۔ تو یہ یوں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک اچھا منصوبہ کا تحت ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب یہ فرعون کا لاش نظر آئے گا تو یہ سب باتوں کو دیکھ کر تم کو اس معجزہ میں ایمان لانا آسان ہوگا۔ اب اس سے بہت ساری باتیں اور بھی ہو جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پانی کا اور موسیٰ علیہ السلام کا بہت گہرا رشتہ تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام بچے تھے تو پانی دریائے نیل میں ڈالا گیا اور بچایا گیا۔ جب جوان ہوئے تو مدیان چلے گئے، اور شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کو پانی بھرنے میں مدد کیا تو شادی بھی ہو گیا۔ اور پھر جب بھٹے تھے تو پھر فرعون پیچھے گیا تو بحر قلزم کو پانی کو ڈیوائڈ کر دیا، کو گزارا گیا۔ تو اس طریقے سے پانی سے اس کا بہت گہرا رشتہ تھا۔ خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوا 2 دریاؤں کو ملنے کی جگہ، تو اس طریقے سے اس سے قادیانیت کی غلط ثابت ہوتا ہے۔ قادیانیت ایسے غلط ثابت ہوتا ہے کہ قادیانی کا جو جھوٹا نبی تھا وہ 1908 میں فوت ہوا، اور یہ جو فرعون ڈوبا تھا اس کا جو لاش ہے 1898 میں یہ شناخت ہوا، دریافت ہونا، پہلے وہ بھی شناخت ہو گیا۔ تو جب یہ شناخت ہو گیا تو اس کے میں نے اس کے 10 سال بعد مرزا غلام احمد فوت ہوا۔ اگر وہ سچا نبی ہوتا تو وہ تو اس کا شور مچاتا کہ یہ اتنا بڑا نشانیاں ہیں، مگر 10 سال وہ غفلت میں چلے گیا۔ اور قرآن کے اس آیت میں لکھا ہوا بھی ہے کہ اس کے لاش کو محفوظ کیا آنے والے نسلوں کے لیے نشانی بنا کر، لیکن بہت سے انسان ہمارے نشانیوں سے غفلت میں، تو مرزا غلام احمد غافل انسان ثابت ہو گیا، اور قرآن کے روشنی میں سچا نبی نہیں ہو سکتا غافل آدمی۔ اسی طریقے سے بہائی مذہب بھی غلط ثابت ہو گیا کہ بہائی مذہب کا بانی جو تھا، تو یہ بہاولہ جو تھا یہ قرآن شریف کو منسوخ کیا تھا، اور یہ 1892 میں فوت ہو گیا، یعنی ممی کے دریافت کے لاش کے دریافت کے 6 سال پہلے فوت ہو گیا۔ تو ابھی جب اس قرآن شریف کا نشانی آنا باقی ہے تو اس کو منسوخ کیسے کر کے چلی گیا؟ تو جو منسوخ کیا تو منسوخ کرنے والا منسوخ ہو گیا، وہ خود غلط ثابت ہو گیا۔ اچھا، اس میں اور بھی بہت مزے کی باتیں ہیں۔ تو اس میں کچھ اور باتیں بہت مزے کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ یہ آنے والے نسلوں کے لیے نشانی ہے۔ یہ آنے والا نسل وہ کہلائے گا فرعون کے بعد آنے والا نسل۔ فرعون جب ڈوب گیا اس کے بعد جو ایک دن کا بھی بچہ پیدا ہو وہ بعد والا کہلائے گا، جو پہلے پیدا ہو گیا تو وہ نہیں ہے۔ اب جب پہلا والا یہ بعد والا اگر نسل کے لیے نشانی ہے
تو نشانی ایک دن کے بچے کے لیے نہیں ہوتا ہے، 2-4 سال کے بچے کے لیے بھی نہیں ہوتا ہے، کم از کم 8-9-10 سال کا ہو تو کچھ سمجھے۔ تو اتنا لمبا عرصہ رکھنے کے لیے تو اس لاش کو ممی کے شکل بھی رکھنا ہوگا۔ تو لوگوں کا جو یہ اعتراض ہے کہ ممی کا لفظ نہیں ہے قرآن مجید میں کہ اس کو محفوظ انسانوں کے ہاتھ سے بھی کیا گیا۔ میں نے بولا جب یہ آنے والے نسلوں کے لیے نشانی ہے تو 8-10 سال کیسے رہے گا، اس کو محفوظ کر کے رکھا جائے گا۔ تو اس طریقے سے ممی کا ذکر بھی آئے گا قرآن میں۔ پھر کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ دریائے نیل میں ڈوبا، لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ بحر کلثوم، اور بحر کلثوم صحیح ہے، وہ اس لیے ہے کہ قرآن میں بھی لکھا ہے کہ پانی کے 2 دیوار تھے، پانی کا ایک دیوار نہیں تھا۔ اگر دریا سے پانی خشک راستہ بنے گا تو دریا میں ادھر سے پانی بہہ کے آ رہا وہ تو رک جائے گا، ایک دیوار بنے گا۔ جو پانی بہہ کے جا رہا وہاں دیوار نہیں بنے گا۔ اور بائبل میں ایک مثال بھی ہے کہ ریور جارڈن جو ہے وہ بھی ڈیوائڈ ہوا تھا، تو وہ جب ڈیوائڈ ہوا تھا تو دیوار ایک بنا تھا، 2 نہیں بنا تھا۔ ادھر چونکہ دیوار 2 بنا ہے، بائبل میں بھی 2 دیوار کا ذکر ہے اور قرآن میں بھی، تو 2 دیوار دریا میں بہتے ہوئے دریا میں نہیں بنے گا، کھڑے پانی میں جیسے بحر کلثوم وغیرہ ہے اس پہ بن سکتا ہے، کیونکہ چاروں طرف پانی رہے گا۔ تو آپ بھی سے راستہ بناؤ گے تو وہ 2 دیوار ہو جائے گا پانی کا، ایک دیوار نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے آنے والا نسل جو بولا ہے تو اس سے بھی قرآن کا ایک بہت خوبصورت نقطہ آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے ابھی 150 سال پہلے تک کچھ ایسا زمانہ تھا کہ وہ دیہاتی کی زندگی کی سادگی تھی، لیکن ابھی یہ 150 سال میں بہت زیادہ ترقی ہو گیا، گاڑی آ گیا، پلین آ گیا، ٹیلیسکوپ اچھے آ گئے جس سے دور دور کے تاروں کو دیکھ رہے ہیں، چاند کا پچھلا زمین جو کبھی نہیں دیکھا گیا تھا وہ بھی دیکھا گیا ہے، اور اسی طریقے سے مائکروسکوپ سے چھوٹے چھوٹے جراثیم کو دیکھ لیا، پانی میں مچھلی سے زیادہ تیز سبٹوز میں جاتے ہیں، ہوا میں پرندے سے زیادہ تیز پلین میں سفر کر رہے ہیں، اور راستے میں گھوڑے سے زیادہ تیز گاڑی میں سفر کر رہے ہیں۔ تو یہ واقعے میں آنے والا نسل کہلائے گا۔ تو فرعون کا لاش جو آنے والے نسل سے یہ نشانی بنا، تو اس سے ثابت بات کہ واقعی آنے والے نسل ہے۔ لیکن ایک نقطہ بہت خوبصورت ہے جو ہمارے ڈسکشن سینٹر میں بات کرتے کرتے اللہ نے ذہن میں ڈالا، تو اس میں ایک شخص بار بار اعتراض کرتا تھا کہ سارے فرعون کا جسم محفوظ کیا گیا، تو اس میں اللہ کا کیا کمال ہے؟ اللہ نے تو ایک ہی ذکر کیا ہے، اللہ کا کیا کمال ہے؟ وہ میں نے اس کا کافی دنوں کے بعد جواب آیا کہ جو موسیٰ علیہ السلام ہجرت کیے تھے مصر سے اور بحر کلثوم تک پہنچے تھے، 18 دن میں پہنچے تھے، یہ ایک دن کا سفر نہیں تھا، کچھ لمبا روٹ لیے تھے کہ اگر فرعون پیچھا نہیں کرے تو کچھ بچ کے جائیں، لیکن 18 دن کا سفر تھا۔ اسی طریقے سے جب وہ ڈیوائڈ ہو گیا پانی اور یہ اس طرف چلے گئے، فرعون ڈوب گیا، تو مصر میں تو لوگ انتظار کر رہے تھے فرعون کا کہ ہمارا بادشاہ واپس نہیں آ رہا ہے، فوج بھی واپس نہیں آ رہا ہے۔ کچھ دن بعد جب پریشانی عروج میں آیا ہوگا تو پھر وہ لوگ گئے ہوں گے تلاش کرنے کے بادشاہ اور فوج کہاں ہے۔ اب جب ادھر پہنچے ہوں گے بحر کلثوم تک تو ان کو تو نہیں پتا ہوگا نا کہ یہ ڈیوائڈ ہو گیا تو راستہ بناتا تھا، ایسا تو کسی کے ذہن میں بھی نہیں آتا تھا۔ یہ تو ہم لوگ کہانی سن رہے تو سمجھ میں یہ بات، لیکن جو لوگ پہلے نہیں سنے تھے وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے نا کہ سمندر ڈیوائڈ ہو گیا، تو وہ پہلے اسی طرف تلاش کریں گے، جب اس طرف نہیں ملا ہوگا تو کشتی کے اس طرف چلو، اس طرف گئے ہوں گے، اس کے بعد میں پھر جا کے نظر آئے گا۔ پھر یہ جو کراس کیے تھے یہ بھی تقریباً 1 دن کا یا کتنا کا سفر تھا، یہ پانی کے بیچ میں جو راستہ تھا یہ 5-10 منٹ کا راستہ نہیں تھا، لمبا راستہ تھا۔ تو اس طرف جب پہنچ گئے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ اور فرعون لشکر کے ساتھ ڈوبا، تو ان کے لاشوں کو سمندر جو ہے کنارے میں پھینکا گیا اور یہ ان کے لاشوں کو دیکھے تھے۔ تو اس کے میں نے یہ جو لاش تھا یہ اس طرف تھا
گزر کے، کیونکہ ایک دن کا سفر اگر 1 میل بھی ہو تو بھی وہ لاش نظر نہیں آتا، اس طرف اگر بزمین آتا تو ان کو نظر نہیں آتا۔ لازمی بات ہے کہ یہ لاشیں بھی اسی طرف آئی ہوں گی جس طرف موسیٰ علیہ السلام لوگ پار کر کے چلے گئے، تبھی نظر آیا ہوگا نا۔ نزدیک سے دور ہوتا تو پھر کہاں نظر آتا؟ بڑا بلڈنگ بھی کافی دور کے بعد نظر نہیں آتا، کیونکہ دنیا گولائی میں ہے، تو جتنا دور ہم جاتے ہیں قریب پہنچتے تو بڑے بلڈنگ نظر آتا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد وہ بھی غائب ہو جاتا ہے، دوسرا بلڈنگ نظر آتا ہے۔ تو یہ اگر لاش اس طرف ہوتا تو نظر نہیں آتا، لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ لاشیں نظر آئی، تو یہ اس طرف تھا۔ تو یہ مصر کے لوگ جب تلاش کے ہوں گے پھر اس طرف جاؤں گے، ادھر بھی لمبا ایریا تلاش کے ہوں گے، تو میرے خیال سے 1.5-2 مہینہ اندازہ بول رہا ہوں، اچھا لمبا ٹائم لگا ہوگا۔ اس کے بعد کچھ دن تو پہلے انتظار کیے ہوں گے، پھر فکر مند میں ہوں گے، پھر گئے ہوں گے تلاش کرنے۔ تو یہ جو 1.5-2 مہینہ لگا، اس میں تو اس کا جسم کو مسالہ لگا کر محفوظ نہیں کیا گیا، یہ اللہ تعالیٰ نے خود محفوظ کیا اس زمانے میں۔ اور اگر اللہ اس زمانے میں محفوظ نہیں کرتا تو پھر یہ بعد میں ہم تو نہیں کر سکتے، مسالہ لگا کر پھر محفوظ نہیں کر سکتے، تو بالکل سمجھ چکا ہوگا، کیونکہ دھوپ کے نیچے 24 گھنٹہ رہنا رات دن۔ تو شروع کے جو یہ ابتدائی ٹائم ہے 1.5-2 مہینہ، یہ لمبا پیریڈ ہوتا ہے انسانی جسم کو محفوظ رکھنے کا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کارندوں کے ذریعے جیسا بھی ہو اس کو محفوظ کیا، پھر اس کا علاج کیا مصر، اور ادھر میں امود کر کے اور اس کو احرام مصر میں رکھا گیا۔ تو یہ جو ابتدائی پیریڈ ہے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا۔ اور جب وہ ادھر پہنچے ہوں گے اور فرعون کے لاش کو دیکھے ہوں گے، کتنا ہولناک سین ہوگا کہ 600 اس کے فوجی تھے، 600 کا تو ہڈی نظر آیا اور ایک جسم گوشت کے ساتھ محفوظ ہے، 600 ہڈیوں کے بیچ میں ایک گوشت کے ساتھ محفوظ جسم۔ تو یہ واقعی عبرتناک ایک ماحول تھا۔